معرفت کا کلمہ۔ ایک روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے، یہاں اس کا ترجمہ نقل کیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمرو ابن العاص روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ قیامت کے دن میری امت کے ایک فرد کو تمام مخلوق کے سامنے لائے گا، پھر اس کے اعمال کے 99 رجسٹر، ایک روایت میں ہے جس میں اس کی خطائیں ہوں گی، اس کے سامنے کھولا جائے گا۔ ہر رجسٹر انتہائے نظر کے مثل ہوگا۔ فینشر علیہ 99 سجلا کل سجل مثل مد البصر۔ پھر اللہ پوچھے گا، کیا تم ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہو؟ کیا اعمال لکھنے والے محافظ فرشتوں نے کچھ ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا، نہیں اے رب۔ پھر اللہ کہے گا، کیا تمہارے پاس اس کا کوئی عذر ہے؟ ایک روایت میں ہے یا کوئی نیکی ہے؟ وہ آدمی متحیر ہو جائے گا اور کہے گا، نہیں اے رب۔ پھر اللہ کہے گا، ایک روایت میں ہے، ہم اپنے پاس تمہاری نیکیاں نہیں دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے، اور آج کے دن تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ۔ پھر ایک بطاقہ یا کارڈ نکالا جائے گا، ایک روایت میں ہے انگلی کے بقدر، جس میں ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اللہ کہے گا، اس کو وزن کرو۔ بندہ کہے گا، اے رب، اس کارڈ کی کیا حیثیت ہے ان رجسٹروں کے مقابلے میں؟ یا ربی ما ہذہ البطاقہ ما ہذہ السجلات۔ کہا جائے گا کہ آج کے دن تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور پھر تمام رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور اس کارڈ کو دوسرے پلڑے میں۔ تمام رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے اور کارڈ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ بے شک اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں۔ فلا یثقل مع اسم اللہ شیء۔ سنن الترمذی، حدیث نمبر 2639، مسند احمد، حدیث نمبر 6994، المجالسۃ و جواہر العلم، حدیث نمبر 2295، الشریعۃ للآجری، حدیث نمبر 902، المعجم الکبیر للطبرانی۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس آدمی کے پاس ایک بطاقہ ہوگا جس میں لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یعنی میں شہادت دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ اتنا زیادہ بھاری ہوگا کہ اس کی خطاؤں کا ڈھیر اس کے مقابلے میں کم ہو جائے گا، اور یہ کلمہ بھاری ہو جائے گا۔ مذکورہ حدیث کی مزید وضاحت ایک اور روایت پر غور کرنے سے ہوتی ہے۔ اس طویل روایت کے متعلق جز کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ میرا جوتا لے کر یہاں سے باہر جاؤ، اور جو شخص تمہیں دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہوا ملے، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ فمن لقیت من ورائی ھذا الحائط یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ فبشرہ بالجنہ۔
ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں جوتا لے کر باہر نکلا تو میری ملاقات سب سے پہلے عمر ابن الخطاب سے ہوئی۔ عمر نے کہا، اے ابو ہریرہ، تمہارے ہاتھ میں یہ جوتے کیسے ہیں؟ میں نے کہا، یہ اللہ کے رسول کے جوتے ہیں۔ آپ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ جو مجھے دل کے یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہوا ملے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو جنت کی بشارت دے دوں۔ عمر نے یہ سن کر ہاتھ سے میرے سینے پر زور سے مارا، جس سے میں زمین پر گر پڑا۔ عمر نے کہا، اے ابو ہریرہ، لوٹ جاؤ۔ میں لوٹ کر رسول اللہ کے پاس پہنچا اور میں رو پڑنے کے قریب تھا۔ میرے پیچھے عمر بھی آ پہنچے۔ رسول اللہ نے کہا، اے ابو ہریرہ، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، میری ملاقات عمر سے ہوئی اور جو پیغام آپ نے مجھے دے کر بھیجا تھا میں نے ان کو بتایا۔ انہوں نے میرے سینے پر زور سے مارا، جس سے میں زمین پر گر پڑا، اور اس نے کہا کہ واپس جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عمر، تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا آپ نے ابو ہریرہ کو اپنے دونوں جوتے دے کر حکم دیا تھا کہ جو شخص دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے اس کو جنت کی بشارت دے دو؟ آپ نے کہا، ہاں۔ عمر نے کہا، آپ ایسا نہ کریں، میں ڈرتا ہوں کہ لوگ اسی پر بھروسہ نہ کر لیں۔ ان کو چھوڑ دیجئے عمل کرنے کے لیے۔ فلا تفعل فإنی اخشى ان يتکل الناس علیہا فخلہم یعملون۔ رسول اللہ نے کہا، لوگوں کو چھوڑ دو، فخلہم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 31۔ دونوں روایتوں پر غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ بطاقے میں جس کلمہ شہادت کا ذکر ہے وہ با اعتبار الفاظ نہیں ہے، بلکہ وہ با اعتبار معنی ہے۔ شہادت کا کلمہ با اعتبار حقیقت بلا شبہ اتنا زیادہ بھاری ہے کہ اس کی وجہ سے پہاڑ پھٹ پڑا اور پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ مذکورہ روایت میں کسی انسان کا جو بطاقہ نکلا تھا وہ غالباً معرفت کا بطاقہ تھا۔ اس انسان سے اگرچہ بڑی تعداد میں خطائیں سرزد ہوئی تھیں، لیکن اس پر کوئی وقت ایسا گزرا جبکہ اس کے اوپر نہایت شدت کے ساتھ خطا کا احساس طاری ہوا۔ اس وقت شہادت حق کا اعتراف اس کی زبان سے اتنی زیادہ طاقت کے ساتھ نکلا جو اس کی تمام خطاؤں پر بھاری ہو گیا۔ خطاؤں کے شدید احساس سے اس کا سینہ پھٹ پڑا۔ شہادت کا اعتراف اس کی زبان سے سیلاب بن کر نکل پڑا، جس سے زمین و آسمان دہل اٹھے۔ غالباً اس کی وہ کیفیت ہوئی ہوگی جو قرآن میں ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ یعنی ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جائیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائیں تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہی وہ بطاقہ ہے جس کا ذکر اوپر کی روایت میں آیا ہے۔ بطاقہ یا کارڈ کا واقعہ غالباً اسی حقیقت کا ایک ڈیمونسٹریشن ہوگا۔